تو جو مشرک ہے نا، مشرک وہ کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے نبی ہماری مدد کریں، یا رسول اللہ انظر حالنا، آپ ہماری حالت کو دیکھیے، واسمع قالنا، آپ ہماری باتوں کو سنیے۔ یا آج کل مسجدوں میں دعائیں چل رہی ہیں، عربی میں پبلک کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، مقصد اس کا یہی ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ ہماری حالت کو دیکھیے۔ دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر رحم کھائیے ہمارے اوپر، ہمارے حالات صحیح کر دیں۔ واسمع قالنا، ہماری باتوں کو سنیے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں، بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی دور سے کسی کے کلام کو سن لے۔ معجزہ کے طور پر ہو سکتا ہے، لیکن معجزے کبھی کبھار ہوتے ہیں، جب اللہ اپنی مرضی سے سنانا چاہے سنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے مستقل اختیارات کسی کو دے دیے ہوں۔ مستقل اختیارات اگر اللہ کسی پیغمبر کو یا کسی بشر کو دے دیتا تو پھر اللہ سے مانگنا اور اس بشر سے مانگنے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج مفتی طارق مسعود کا ایک کلپ سنا تو اس نے اس کلپ کے اندر اہل سنت و جماعت کے عقائد کو شرکیہ عقائد کہا۔ اگرچہ یہ بندہ جو ہے پہلے مندروں میں بھی گیا ہے اور وہاں جا کر ان کا پرساد بھی کھایا، اور یہ کافروں کے پاس جاتا رہا اور بے حیائی کے کام بھی کرتا رہا۔ حال ہی میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب پر بھی اپنا واویلا کیا۔ تو آج اس نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو شرکیہ عقائد کہا اور اہل سنت و جماعت کو مشرکانہ عقیدے والا کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو شرک کی تعریف ہی معلوم نہیں جو علماء علم الکلام نے کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننا اور اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت سمجھنا یہ شرک ہے۔ اس نے اپنے اس دعوے پر ایک دلیل پیش کی کہ مشرکین جو ہیں یہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا یہ کہتے ہیں۔ تو اس نے اس دعا کو شرکیہ دعا کہا، حالانکہ اس میں کوئی بھی شرک والا معاملہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات ظاہری کے بعد یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا اور مدد طلب کرنا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر رائج تھا، اور صحابہ اس لفظ یا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے۔ یہ میرے سامنے الادب المفرد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی۔ اسی طرح امام نووی نے الاذکار کے اندر اس کو ذکر کیا، اور امام ابن سنی نے عمل اللیل والیوم کے اندر بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پاؤں سن ہو گیا، تو ایک بندے نے انہیں کہا کہ اذکر احب الناس الیک، کہ اے عبداللہ بن عمر آپ اس بندے کو، اس ذات کو یاد کیجیے جو
آپ کے نزدیک سب سے محبوب ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا محمد کہا، اور اعمال اللیل والیوم کے اندر یہ لفظ ہے یا محمدہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے۔ تو بتائیے جنا کہ یا کے ساتھ نبی پاک کو پکارنا یہ صحابہ کے اندر رائج تھا، اور پھر کیوں نہ ہو کہ جب بھی کوئی سرکار کو پکارتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ یہ میرے پاس جلال الافہام ہے ابن قیم جوزیہ کی، اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ فرمایا کہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور پھر تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم کلمات ارشاد فرمائے، فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ سرکار فرمانے لگے کوئی بھی میرا غلام ایسا نہیں، لیس من عبد، فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں، یصلی علی کہ مجھ پر درود پڑے، الا بلغنی صوتہ حیث کان، تو سرکار فرماتے ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، حیث کان، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں سے بھی میرا غلام جو مجھ پر درود پڑے گا پھر اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات کا، یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا پھر بھی آپ کی آواز لوگوں کی، آپ کے غلاموں کی آواز آپ تک پہنچے گی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد وفاتی، فرمایا ہاں میری وفات کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا جو غلام مجھ پر درود پڑے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اور ابن ماجہ شریف میں آگے یہ لفظ ہے فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا کہ جو اللہ کے نبی ہیں ان کے جسم اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین ان کے جسم نہیں کھا سکتی۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے پکارنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے حال پر دیکھیے۔ اب اگر یہ شرک ہے تو اس سے بڑا شرک جو ہے جناب ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہے نشر الدین، اس کا صفحہ نمبر 156 ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں یا شفیع العباد خذ بیدی، وہاں تو یہ تھا کہ یا رسول اللہ نظر کیجیے، تو یہاں یہ کہہ رہا ہے یا شفیع العباد، اے بندوں کی شفاعت کرنے والے، خذ بیدی میرے ہاتھ کو پکڑ لیجیے، انت بالاضطرار معتمدی، یا رسول اللہ مشکل میں آپ ہی میرا سہارا ہے، سلی ملجأ سوا کا اس، یا رسول اللہ آپ کے سوا میرا کوئی بھی سہارا نہیں، میرا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں، مسنی الضر سیدی سندی، اے میرے سردار، اے میرے سہارے
فرمائے آپ دیکھیے مجھے تکلیفوں نے چھو لیا ہے، گھیر لیا ہے۔ آگے جا کے وہ کہتا ہے غشانی الدہر یا بنا عبد اللہ، مجھے زمانے نے ڈھانپ لیا ہے، زمانہ میرے خلاف ہو گیا ہے۔ اے عبداللہ کے بیٹے کن مغیثا، آپ میرے مددگار ہو جائیے۔ انت لی مددی، آپ کے پاس ہی میری مدد ہے، آپ ہی میرے مددگار ہیں۔ اب اگر یہ شرک ہے تو پھر یہ شرک اس سے بڑھ کر جناب اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا ہے تو پھر ان کو بھی مشرک کریے۔ اور اس وظیفے کو یہ میرے پاس فتاوی رشیدیہ ہے جناب رشید اور گنگوہی صاحب سے، جب یہی مسئلہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ دعا کرنی کیسی ہے، یہ قصیدہ پڑھنا کیسا ہے، تو اس نے کہا ایسے کلمات کو نظم ہو یا نثر، مقروء تنزیہ ہے، مقروء تنزیہ وہ ہوتی ہے جو حلال کے قریب ہو، جائز کے قریب ہو، کفر و فسق نہیں۔ اب جس کو مفتی طارق مسعود یہ شرک کہہ رہا ہے، یہ مشرکین کی علامت بتا رہا ہے، اسی کو رشید احمد گنگوہی صرف مقروء تنزیہی کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ کفر بھی نہیں، یہ فسق بھی نہیں۔ تو اب کسی مسلمان کو مشرک کہنا، کیونکہ مشرک کافر سے بھی آگے ہے، ہر کافر جو ہے وہ مشرک نہیں، لیکن ہر مشرک کافر ضرور ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ عقیدہ صدیوں سے صحابہ سے لے کر آج تک اہل سنت میں رائج ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سے بھی پکارتے ہیں اور پھر مدد بھی طلب کرتے ہیں، اگر یہ مدد غیر مستقل ہے، یعنی اللہ کے اذن سے ہے، کیونکہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی ولی کو غیر مستقل سمجھ کر اسے واسطہ الہی سمجھتے ہوئے اگر اس سے مدد مانگتا ہے تو یہ مدد غیر اللہ کی مدد نہیں بلکہ یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنہ پرست لوگوں سے محفوظ فرمائے۔